وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورۃ العادیات کی تفسیر معلوم کریں گے. سورۃ العادیات، سب سے پہلی جو بات ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اس وجہ سے سورت کو مکی سورت کہتے ہیں. جو سورت مکے میں نازل ہوتی ہے اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے، رحیم ہے، خاص مومنوں پر رحم کرتا ہے. چلیے اس سورت میں 3 باتیں ذکر ہیں. آسانی کے طور پر اس سورت میں 3 باتیں ذکر ہیں. ایک گھوڑا جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. دوسرا انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اس کا ذکر ہے. تیسرا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائیں گے ہمارے اعمال کے بارے میں ہم کو بتائیں گے. ایک گھوڑے کے بارے میں، دوسرا انسان کے بارے میں، تیسرا قیامت کے بارے میں اس صورت میں ذکر ہے. چلیے ہم لوگ دیکھیں گے، کیونکہ یہ کتنے لوگ ہم میں سے جو اس صورت پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ ہم کو معلوم نہیں، کیونکہ شیطان جہاں انسان کو گناہ کرنے کے لیے ابھارتا ہے وہیں شیطان انسان کو قرآن سے دور کرتا ہے. خاص طور پر شیطان کہتا ہے کہ تو تفسیر نہ پڑھ، ترجمہ نہ پڑھ. یہ شیطان کا مکر و فریب ہے. اہل علم نے کہا کہ شیطان کا ایک فتنہ یہ بھی ہے لوگوں کو قرآن سمجھنے سے دور کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہدایت ہے. اگر آپ سمجھ جائیں گے تو ہدایت پر آ جائیں گے. قرآن کے شیطان کا ایک چال یہ بھی ہے جو نا وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے قرآن سے دور ہو کر کے. اب چلیے والعادیات ضبحا، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. العادیات وہ گھوڑا جو جنگ میں جاتا ہے، تیز جو گھوڑا دوڑتا ہے جنگ میں، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. ضبحا، جب ہم لوگ جب تیز دوڑتے ہیں تو سانس لینے لگتا ہے ہم کو، سانس کی آواز جو آتی ہے نا ہاں ہاں کر کے، یعنی کہ جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس کی جو سانس کی آواز کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ضبحا کا مطلب گھوڑا جب تیز دوڑتا ہے اس وقت جو آواز نکلتی ہے اس کو بولتی ہیں کہ ضبحا، یعنی کہ گھوڑا جب جنگ میں تیز دوڑتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. یہ گھوڑا، اس کی دیکھیے حدیث میں جو بات بتائی ہے کہ گھوڑا الخیل فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر رکھ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر. کیا مطلب ہے؟ حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک انسان گھوڑا پالتا ہے کس کے لیے؟ جہاد کے لیے. دیکھیے اسے کتنا ثواب ہے. ایک انسان گھوڑا پالتا ہے جہاد کے لیے، اور وہ جو گھاس جو کھاتا ہے گھوڑا، مالک کو اس کا ثواب ملے گا. پھر گھوڑے کو ہم پانی پلاتے ہیں تو جتنا پانی، جتنا قطرہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا. 1-2 لیٹر پانی پلا دیا. ایک انسان کے پاس گھوڑا ہے، وہ جہاد کے لیے ریڈی کرتا ہے اس گھوڑے کو، جو گھوڑے کو پانی پلاتا ہے اس کے پیٹ میں جتنے قطرے پانی جاتے ہیں اتنا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ علی ابوالیہا، اس کے جو پیشاب اور پیخانے پر بھی ثواب ملتا ہے. وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ جب پیشاب کرتا ہے اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ اس کے مالک کو لکھتے ہیں. یعنی کہ خیر ہی خیر ہے گھوڑے میں، ثواب ہی ثواب ہے گھوڑے میں. تو یہ جو گھوڑا جو ہے نا جہاد کے لیے جو نا پالنے والوں کے لیے جو نا یہ نیکی اللہ نے دی ہے. وہی اللہ نے کہا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. موریات کا مطلب چنگاری نکلنا. قدحا جو گھوڑے کا جو نیچے کا جو بوٹ جو ہوتا ہے، جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس وقت جو نا نیچے سے چنگاری نکلتی ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے رات میں جب گھوڑا دوڑتا ہے تو گھوڑا کا جو بوٹ ہے وہ جو پتھر پہ لگتی ہے تو جو نا وہاں سے چنگاری نکلتی ہے. آپ یوٹیوب میں بھی ڈال کے دیکھ سکتے ہیں، فالموریات قدحا، آپ یوٹیوب میں لکھیے آپ کو تصویر کے ساتھ آئے گا. جب گھوڑا دوڑے گا تو نیچے سے چنگاری نکلتی. اللہ تعالیٰ جو نا وہ بھی یہاں ذکر کرتے ہیں گھوڑے کے بارے میں.
فالمغیرات صبح، مغیرات حملہ کرنا، کب؟ صبح میں، یعنی کہ ہمارے نبی صبح صبح کسی قوم پر حملہ کرتے تھے، صبح میں. ایسا کہ آپ دیکھیں گے جو صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم والوں پر جنگ کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، فجر کی اذان سے پہلے اس گاؤں کے قریب پہنچتے تھے. گاؤں والوں سے جنگ کرنا ہے، فجر کی اذان سے پہلے وہاں پہنچتے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے، دیکھیے اگر اس گاؤں سے فجر کی اذان کی آواز آئے تو یہاں سے ہم جنگ نہیں کریں گے، اگر اس گاؤں سے فجر کی اذان کی آواز نہ آئے ہم اس گاؤں والوں سے جنگ کریں گے، ہم اس گاؤں والوں سے جنگ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح جو ہے نا جنگ کرتے تھے کسی قوم پر. وہی اللہ نے کہا کہ فالمغیرات صبح، صبح صبح گھوڑے لے کر جو ہے نا قوم والوں سے جنگ کرتے تھے. صبح کا جو لفظ ہے، اگر آپ پوری قرآن میں آپ دیکھیں گے صبح کے لفظ کے ساتھ عذاب کا ذکر ہے پوری قرآن میں، پوری قرآن میں آپ دیکھیں. الیس الصبح بقریب، عذاب کا ذکر ہے. فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، صبح صبح اللہ نے چیخ کا عذاب دیا. یعنی کہ جتنی بھی قوم کو اللہ نے عذاب دیا وہ اکثر صبح قوم میں، صبح کے وقت. یعنی کہ کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز چھوڑ کے سوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عذاب بھی آ جائے، ہو سکتا ہے عذاب آ جائے. یعنی کہ جتنے بھی قوم والوں کو جو اللہ نے عذاب دیا وہ صبح کے وقت. وہی اللہ نے فرمایا کہ فالمغیرات صبح. یہاں آپ دیکھیے تینوں آیت میں گھوڑوں کا ذکر ہے. اچھا، تینوں آیت کا اینڈنگ جو ہے نا ہا سے ہوتا ہے. ہا والعادیات ضبحا، ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ ہاں، حلق سے. فالمغیرات صبح کہاں سے نکلتا ہے؟ ہا. اس کے بعد فالموریات قدحا کہاں سے نکلتا ہے؟ ہا، حلق سے. تینوں آیت میں اینڈنگ جو ہے نا ہا سے ہوتا ہے. الف جو ہے نا وہ مفعول کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، لیکن اصل جو اینڈنگ جو آیت کا ہے وہ ہے ہا. ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے. جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ حلق کو مارا جاتا ہے تاکہ انسان مر جائے. کیونکہ یہاں جنگ کا ذکر ہے، اللہ نے لفظ کے ذریعے سے خود بتا دیا کہ جو نا یہاں جنگ کا ذکر ہے. ہا نکلتا ہے حلق سے. یہاں جہاد کا ذکر ہے، جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو مارا جاتا ہے، اس کے حلق کو اس کی موت ہو جاتی ہے. تو نہیں کہ قرآن جو ہے نا وہی ہا کے ذریعے سے جو ہے نا حلق، اس کے ذریعے سے جو ہے نا جہاد میں حلق کو مارا جاتا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، جب جہاد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو نا جب جنگ میں گھوڑے تمام لوگ مل جاتی تو دھول اڑنے لگتا ہے. اس کو بولتے ہیں فَأَثَرْنَ، جو دھول اڑتا ہے، نقعا جو غبار ہے، جو دھول ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں جو دھول جب اڑتا ہے، جب آپس میں جنگ ہوتی ہے تو اس پر دھول اڑتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ جو گھوڑا جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا کافروں کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے، بیچ میں جا جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے. یعنی کہ ایک مسلمان اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا سیدھا کافروں کی جنگ میں داخل ہو جاتا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا 5 چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں گھوڑے کے بارے میں. ایک گھوڑا جو تیز دوڑتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. دوسرا، وہ گھوڑا جب رات میں چلتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے سے چنگاری نکلتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. تیسرا، صبح صبح جو نا گھوڑے کو لے کر جو نا صحابہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے تھے. چوتھا، جب گھوڑا آپس میں ملتا ہے تو دھول اڑنے لگتا ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. پھر فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. پانچواں، جب گھوڑا جو نا جنگ کے میدان میں بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. گھوڑے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوتٌ، بے شک انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ کا بڑا، یعنی کہ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی، پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. گھوڑا اور انسان میں کیا کنیکشن ہے؟ گھوڑا اور انسان میں کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس گھوڑا ہے، گھوڑا آپ کی ہر بات مانے گا. آپ گھوڑے کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو گھوڑا جو ہے نا آپ کی ہر بات مانے گا، ہر بات مانے گا. اگر آپ گھوڑے کے مالک ہیں، آپ گھوڑے کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کو جو ہے نا صبح شام کچھ دیتے ہیں تو گھوڑا آپ کی ہر بات مانے گا. یعنی کہ اللہ نے گھوڑے کی قسم کھانے کے بعد انسان کے بارے میں فرماتا ہے انسان کو اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی انسان اللہ کا ناشکرا ہے. سب بھی انسان ناشکر. جب آپ ایک گھوڑا جو ہے نا اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، کیونکہ گھوڑا کو اس کو دیکھتا ہے کہ مالک نے مجھے کھلایا ہے، مجھے پلایا ہے، تو گھوڑا بڑا فرما بردار ہوتا ہے. انسان جس کو اللہ نے کھلایا پلایا سب کچھ کیا پھر بھی انسان اللہ کا بڑا ناشکر ہے. ان الانسان لربہ لکنوت. اچھا، یہ جو ہے نا ان الانسان لربہ لکنوت کی کئی تفسیر ہے. لکنوت ایک جو معنی ہے ناشکری کرنا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا، جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کی ناشکری کرنا. اس کی مثال جو حدیث میں آ کر ہے کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں یکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے.
اس وجہ سے وہ جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گے. انسان ناشکرہ ہے، ان میں سے ایک عورت ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے. دوسری جو تفسیر ہے القنوت، عربی زبان میں بولتی ہیں کہ امرأۃ قنوت، وہ عورت جو رشتہ قائم نہیں کرتی ہے. آپ دیکھیں گے شادی کے بعد عورت یہ چاہتی ہے کہ جو نا مطلب شوہر الگ ہو جائے، ان کے ماں باپ کو چھوڑ دے. امرأۃ قنوت ہے، وہی مطلب ہے لقنوت. عورت یہ چاہتی ہے نہیں ہم الگ چل جائیں گے، نہیں ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، ماں باپ سے تم رشتہ توڑ لو لیکن ہم الگ ہو جائیں گے. لقنوت ہے عورت. وہی اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. لقنوت کی ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یعد المصیبات وینسى النعم. انسان مصیبتوں میں جو ہے نا صرف مصیبت کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی نعمت کو بھول جاتا ہے. مصیبت کے وقت مجھے اللہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، مجھے سب خسارہ ہو گیا، لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ دیکھیے. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، صحابی یا تابعی؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ان کا پاؤں کٹ ہو جاتا ہے. ایک پاؤں شوگر کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے ایک پاؤں جو ہے نا ڈاکٹر کٹ کر دیتا ہے. وہ بولتی کہ الحمدللہ. دیکھیے مصیبت کے وقت ہم کس کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کی نعمت کو. ایک پیر ان کا کٹ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک اور پیر دیا ہے. یعنی کہ انسان مصیبت کے وقت اللہ نے جو آپ کو نعمت دی اسے یاد کرو. پھر چند دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اور بھی بیٹے دیے. یعنی کہ مصیبت کے وقت آپ جو ہے نا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اسے یاد کرو. یہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان ربہ لکنوت. لکنوت کی ایک اور جو تفسیر ہے حسود، حسد کرنے والا. حسد کرنے والا یعنی کہ حسد کی ہم کو معلوم ہے کئی چیزیں حسد کے بارے میں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہے نا حسد کے بارے میں ایک بات ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. وہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں میرا خاندان میں جو زید ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے. یہ حسد ہے جو جائز نہیں ہے شریعت. ہم یہ سوچتے ہیں میرا فلاں جو خاندان جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے. یہ حسد ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں. میرا بھائی ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے، یہ حسد ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے. اسے کبھی بھی اچھا جاب نہ ملے، یہ حسد ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں. یعنی کہ حسد تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ایک اور جو حسد ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بھائی ہمیشہ ہمیشہ غریب رہے، ہمیشہ ہمیشہ جو نا اسے کوئی اچھا جاب نہ ملے. یہ تمام چیز حسد ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنوت. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، نافرمان ہے. جبکہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے کیونکہ مالک نے اس کو کھلایا پلایا، جبکہ رب نے ہم کو کھلایا ہے پلایا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ کے بڑے ناشکر ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس کی دو تفسیر ہیں. ہو ایک اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ آپ اور میں نافرمان ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ میں اور آپ گنہگار ہیں. ایک تفسیر. ایک اور تفسیر خود انسان کو معلوم ہے کہ وہ نافرمان ہے، وہ گنہگار ہے. خود مجھے معلوم ہے کہ میں نافرمان ہوں، گنہگار ہوں. خود انسان کو معلوم ہے کہ وہ گنہگار ہے، نافرمان ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان کو خود معلوم ہے وہ کتنا گناہ کرتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس پر خود انسان گواہ ہے کہ میں گنہگار ہوں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہم گنہگار ہیں. ایک انسان خود گواہ ہے کہ جو نا وہ خود جو ہے نا گنہگار ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. بے شک انسان مال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ. آپ مال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. کیسا معلوم کریں کہ آپ مال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں کیسا معلوم کروں کہ میں مال سے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں؟ آپ کیسا معلوم کریں؟ دو طریقہ ہے، آسان ہے. دو طریقہ. اگر یہ دو چیز آپ کے پاس ہے گویا کہ آپ مال سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. پہلا صدقہ نہیں کرتا. اگر آپ اللہ کے نام میں صدقہ نہیں کرتی تو آپ کیا ہے؟ مال کو پسند کرتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ والذی جمع مالا وعددا. مال جمع کرتا ہے، صدقہ نہیں کرتا. تو یہ دلیل ہے کہ آپ مال کو پسند کرتے ہیں. دوسرا اذان ہوتی ہے لیکن دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اذان ہو رہی ہے لیکن دکان میں بیٹھے ہوئے، نماز چھوڑ کے جو ہے نا بزنس کر. یہ دلیل ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے نا مال کی محبت ہے، نماز کی محبت نہیں ہے، عبادت کی محبت نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بلکہ اولاد سے بڑھ کر. اولاد، اور پوری قرآن میں آپ دیکھیے جہاں اولاد اور مال کا ذکر ہے سب سے پہلے اللہ نے مال کا ذکر کرتے ہیں پھر اولاد کا، کیونکہ انسان اولاد سے بڑھ کر مال کی محبت ہے. المال والبنون، سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ مال کا ذکر ہے، کیونکہ انسان مال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے.
سورہ جمعہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ منافقون کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ مال. یہی مال ہے جو ایک مسلمان کو دین سے دور کرتا ہے. اگر اس مال کے لیے آپ جو ہے نا اگر آپ صحیح راہ میں خرچ کریں گے تو جو ہے نا گویا کہ آپ مال سے محبت نہیں کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ نے یہاں مال کو خیر کہا, بہتر کہا. خیر کا یا مانی جو ہے نا مال. کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ اللہ نے سورہ فجر کے اندر فرماتی ہے وہی مطلب ہے. یعنی کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں, اللہ نے مجھے مال دے دیا ہے. انسان یہی سوچتا ہے. جب اس کے پاس مال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر انسان ہوں, دنیا میں سب سے بہتر ہوں. وہی اللہ نے سورہ فجر میں فرماتی ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. اللہ نے مجھے عزت دی ہے, اللہ نے مجھے مال دیا. انسان یہ بولتا ہے کیونکہ مال اصل میں آزمائش ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. مال اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, لیکن الا الدین, لیکن دین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ توحید پرستوں کو دیتا ہے. یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے؟ بہت کم لوگ. ہر زمانے میں دین کا علم لوگ بہت کم لوگ حاصل کریں. اسی وجہ سے آتا ہے کہ خاص طور پر فتنے کے دور میں اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے. آج کا ماحول کیا ہے؟ صبح شام بزنس کرو, کماؤ, بزنس. بلکہ صحابہ ایسا نہیں تھے. ہمارے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے 70 صحابہ ہمارے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے, علم حاصل کرتے تھے. شام میں جا کے پانی لاتے تھے, پھر جو ہے نا رات میں آ کے علم حاصل کرتے تھے. بس اگر آپ فتنے کے دور میں علم حاصل کریں گے آج کے ماحول میں, التمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر 50 من الصحابہ. 50 صحابہ کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے فتنے کے دور میں اگر آپ علم حاصل کریں. کیونکہ آج کے ماحول میں لوگ جو ہے نا دین سے دور بھاگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی پروفٹ, کیونکہ آج انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اس میں. دین میں کیا فائدہ ہے؟ ہے فائدہ جو مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا, قبر میں معلوم ہوگا. قبر میں کتنے سوالات ہیں؟ کتنے سوالات قبر میں؟ 4 سوالات ہیں. 4 ہیں. آخر چوتھا جو سوال ہے کیا تم نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں, فرشتے پوچھیں گے. یہ چوتھا سوال ہے. 3 تو سوال معلوم ہے, چوتھا سوال. یعنی کہ یہ قرآن معمولی چیز نہیں, یاد رکھیں. اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل جو کافر ان کے بیٹے اکرمہ, یہ قرآن اٹھاتے تھے, بولتے کہ ہذا کلام ربی, کلام ربی, یہ میرا رب کا کلام ہے. اپنے سینے میں لگاتے تھے. آج ہم اسی مال کے پیچھے پڑھ کر جو نا دین سے دور ہوتے ہیں, ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں. اسی وجہ سے امام زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں ذکر کرتی ہیں جس کے دل میں مال کی محبت ہو اس دل میں قرآن نہیں آ سکتا. یاد رکھیں, جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس دل میں قرآن نہیں آ سکتا. کیونکہ انسان دنیا کی محبت میں آج 1 لاکھ روپے کماؤں, کل 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ کماتے جاتا ہے, لیکن دین میں مائنس ہوتے جاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, فوری اللہ نے قیامت کا ذکر کرتے ہیں. مال کا ذکر کرنے کے بعد فوری قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ یہ جو مال جو آپ خرچ کرتے ہیں کل قیامت کے اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. یہ جو مال آپ نے خرچ کیا, یہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہاں خرچ کیا آپ نے؟ اسی وجہ سے مال کے فوری اللہ نے کہا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور, کیا تم کو معلوم نہیں کل تم قبروں سے نکلیں گے؟ تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے. مال کے فوری اللہ تعالیٰ جو نا قیامت کا ذکر کرتے ہیں. مال کی 3 قسم ہیں. ایک جو ہم کپڑا پہنتے ہیں افنیت, یہ ختم ہو جائیں گے, اور جو کھاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارا اصل مال کیا ہے؟ ما تصدقت فامضیت, جو آپ نے صدقہ کیا وہ آپ کا مال ہے, بس وہی آپ کا مال, وہی آپ کو کام آئے گا, بس اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا. اسی وجہ سے اللہ نے مال کے فوری اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتی ہیں. کل اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا آپ نے جو مال اللہ نے آپ کو دیا وہ کہاں خرچ کیا آپ نے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, یہ جو سینے کی جو بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. ایک انسان صدقہ کرتا ہے, اس کا ٹارگٹ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگوں کو معلوم نہیں لیکن اس کے سینے میں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اللہ اس کو ظاہر کریں گے کل قیامت کے دن. یہ انسان جو صدقہ کیا لوگوں کے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا. ایک انسان نماز پڑھتا ہے, لوگ اس کی تعریف کریں اس وجہ سے نماز پڑھتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, یہ جو سینے میں جو بات ہے کل قیامت اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے تو نے لوگوں کی دکھاوے کے لیے نماز پڑھا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. کل حشر کے میدان میں تمام لوگ ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگ ہوں گے,
خبیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بلکہ حشر کے میدان میں کتنے لوگ ہوں گے؟ لاکھوں، کئی کروڑ لوگ ہوں گے. وہاں انسان، فرشتے، جن، جانور، تمام لوگوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یومئذ لخبیر، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ حشر کے میدان میں کیا کیا ہے، کون کون ہی، آپ کیا عمل کرتے تھے، کیا نیکی کرتے تھے، تمام اللہ کو معلوم ہے. لخبیر ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کا جو نام جو آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا نام خبیر ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خبیر کے متعلق، یہ اللہ کا نام ہے، معلوم ہے. ہم اب نام رکھتی تو عبد الخبیر ہم نام رکھیں گے. خبیر اللہ کا نام ہے، بصیر اللہ کا نام ہے. یعنی کہ جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو تین باتیں یاد رکھیں. جب بھی اللہ کا نام آتا ہے، غفور ہے، رحمان، اللہ کے کئی نام ہیں. جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو تین باتیں یاد رکھیں. ایک، اسے یاد کیجئے، وہ نام خبیر ہے، اسے یاد کیجئے. دوسرا، اس کے معنی کو سمجھیے. خبیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ایسا کہ اللہ نے سورۃ فجر میں فرماتی ان ربک لبالمرصاد، جس طرح جو سی سی ٹی کیمرہ ہے ہمارے کیا کیا کرتے ہیں ہم کو دیکھتا ہے. مرصاد ہے اللہ تعالیٰ، آپ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. مرصاد ہے، خبیر ہے. خبیر کا مطلب آپ جو کیا کرتے ہیں تب اللہ کو معلوم ہے، خبیر ہے اللہ تعالیٰ. دوسری جو چیز ہے معنی کو معلوم کرنا. تیسرا، اس کے مطابق عمل کرنا. جب انسان گناہ کرنے سوچے تو یہ سوچے کہ خبیر ہے اللہ تعالیٰ، مجھے دیکھتا ہے، میرے بارے میں اللہ کو معلوم ہے. اگر آپ کسی کو ظلم کرنا چاہتے ہیں خبیر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو معلوم ہے. اگر ہم کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو خبیر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو معلوم ہے. یعنی کہ انسان جو نا اللہ کا جو بھی نام آتا ہے وہ تین باتیں یاد رکھے. سب سے پہلے وہ نام کو یاد رکھے، پھر اس کے معنی کو سمجھے، تیسرا اس کے مطابق عمل کرے. جیسا کہ بصیر، دیکھنے والا اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے نام کو یاد رکھیں گے بصیر، پھر دوسرا اس کے معنی کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تیسرا اس کے مطابق عمل کریں گے. ہم کوئی گناہ کرنا چاہتے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، بصیر ہے اللہ تعالیٰ. تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ عادیات جو عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کا ذکر کرتی ہیں، پھر انسان کے بارے میں کہتے ہیں، پھر قیامت کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہاں جو سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب قرآن پڑھ کے ہو گیا، اب کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صدق اللہ العظیم پڑھتے تھے؟ نہیں، بدعت ہے. صدق اللہ العظیم پڑھنا بدعت ہے، لیکن کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیحہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ حدیث کو صحیح کہتی ہیں، جب بھی قرآن پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہمارے پاس صرف مجلس کی دعا کے نام سے مشہور ہے، جبکہ صحیح بات یہ کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ گھر میں سنگل قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن بند کرنا چاہتے ہیں، آپ پڑھو گے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.